بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم نے اس سبق کا تعارف مولانا شبلی نعمانی پڑھا تھا۔ آج ہم اس سبق کی ریڈنگ کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، اور یہاں ہجرت نبی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم سے مکہ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کرنا۔ اب سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں، دعوت حق دین کی دعوت یا حق کی دعوت، توحید کی دعوت میں ہر طرف چاروں طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ جھنکاریں آوازیں، اور یہ گرامر کی روح سے اس میں صوت ہے۔ اس میں صوت وہ اس میں نکنا ہے جو کسی آواز کو ظاہر کرے۔ حافظ عالم زمانے کا محافظ، دنیا کا محافظ مراد اللہ تعالی ہے۔ مسلمانوں کو دارالامن امن کی جگہ مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ رخ سمت، لیکن خود وجود اقدس پاک ہستی مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستم گاروں کا حقیقی ہدف تھا۔ ستم گاروں ظلم کرنے والے حقیقی اصلی ہدف نشانہ تھا۔ اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ حکم خدا، اللہ کا حکم، منتظر انتظار کرنے والا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا۔ اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تو وحی الہی، اللہ کا حکم جو جبریل امین کے ذریعے نازل ہوتا تھا کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ عزم ارادہ۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں، مضبوط ہوتے جاتے ہیں، وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے مختلف رائے مشورے پیش کیے۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے، جلا وطن سے نکالنا۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب چننا اور پورا مجمع گروہ ایک ساتھ مل کر تلواروں سے اس کا خاتمہ کرتے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، اور آل ہاشم کی اولاد اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس آخری رائے پر اتفاق ہو گیا، اور جھٹپڑے سے فوراً جلدی سے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک برکت والا گھر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ، گھیرا ڈالنا۔ اہل عرب کے لوگ، زنانہ، ایسا مکان جس میں عورتیں رہتی ہوں، مکان کے اندر گھسنا، اندر داخل ہونا معیوب، برا سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے، رکے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس قدر عداوت دشمنی تاہم آپ کی دیانت پر اعتماد تھا، اعتماد بھروسہ
تھا جس شخص کو کچھ مال یا اسباب سامان امانت رکھنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، پتہ چل چکا تھا۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب سونے کا بستر، قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر مراد سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، فرش گل پھولوں کی سیج یا پھولوں کا بستر۔ اب اس کے بعد پیج نمبر ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ 3 کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، گھیرا ڈالنا، اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا، بے خبر نامعلوم لاپتہ کر دیا، ان کو معلوم نہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتا چھوڑ کر بہر آئے، کعبہ حرم کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے عزیز ہے، عزیز پیارا، لیکن تیرے فرزند مراد، یہاں فرزند بیٹا ہے مراد، رہنے والے مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، پہلے سے مشورہ ہو چکا تھا۔ دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے چھپ کے۔ یہ غار بھی آج بھی موجود ہے اور بوسہ گائے خلائق ہے، خلق کے چومنے کی جگہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز نوجوان رات کو غار میں ساتھ ہوتے اور صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کا دودھ یہ کھانا لے آتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا رہی، لیکن ابن حشام نے لکھا ہے روزانہ شام کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر پہنچا آتی تھیں۔ اس طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے پکڑ کر حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس کیا، حرم کعبہ محبوس قید اور چھوڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے تلاش کرتے غار کے دہانے تک آ گیا۔ آہٹ قدموں کی آواز۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ گئی تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار مشہوری اعلان، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت ابوبکر صدیق کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 1 خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جاشم نے سنا تو انعام کی امید لالچ توقع میں نکلا۔ عین اسی وقت اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش تیردان
فال شگون تیر نکالے حملہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گرام بہا معاوضہ، بہت زیادہ قیمت۔ تیر کی بات مان لی جاتی تو بارہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھا۔ اب کے بعد گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب نکلا، لیکن مکرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر کمزور کر دی۔ ہمت، طاقت اور یقین ہو گیا، بھروسہ ہو گیا۔ کچھ اور آثار نشانیاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی، مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ فرمان امن کا فرمان: تشریف آوری کسی باعزت شخص کے آنے کی خبر۔ مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی تمام شہر ہمہ تن، پوری توجہ سے، چشم انتظار، شدت سے انتظار کرنے والی آنکھ۔ معصوم بچے فخر، ناز اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے صبح سویرے شہر سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے، دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے، ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر قرائن اندازے نشانیاں پکارا، اے اہل عرب، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہو جا۔ نیکسٹ لیسن میں ہم سوال جواب کریں گے، ہم کریں گے، باقی مشکل سوال کریں گے۔ والسلام۔